السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قربانی کے حوالے سے ایک نہایت اہم مسئلہ کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی لازمی طور پر اونٹ میں 10 بندے شریک ہوں گے تو قربانی پوری ہوگی، اور گائے میں 7 بندے شامل پورے ہوں گے تو قربانی ہوگی۔ یہ رخصت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اونٹ میں 10 بندے اور گائے میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو گنجائش ہے تو وہ پورا اونٹ اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 یا 3 بندے بھی مل کے کر سکتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ 7 ہی ہونے چاہیے، 10 ہی ہونے چاہیے۔ یہ عدد جو ہے یہ رخصت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ بندے اس میں شامل ہو جائیں۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی 2 اقسام ہیں، ایک ہدیہ اور ایک اضحیہ۔ ہدیہ وہ جانور ہے جو حرم کی طرف لایا جائے، یعنی جو حاجی جانور لے کے جاتے ہیں، مناسک حج کے دوران اس کو ذبح کرتے ہیں، یا حج تمتع کرنے والے حج کے دوران جانور لے کر وہاں پر ذبح کرتے ہیں، وہ ہدیہ ہے۔ اور اضحیہ وہ جانور ہے جو حرم کی حدود سے باہر، یعنی حج والی حدود سے باہر ذبح کیا جاتا ہے، جو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں اپنے گھروں میں، شہروں میں، یا جو پردیسی جس جگہ کام کرنے، جس ملک میں، جس شہر میں، وہاں وہ قربانی کرتا ہے تو وہ اضحیہ میں آتا ہے۔ اب رہی بات ہدیہ کے طور پر جب کوئی جانور ہوگا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 افراد لوگ شامل ہو جائیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج میں حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلالت ہے کہ جب حج کے موقع پر ہوں تو وہاں پر گائے ہو یا اونٹ ہو، نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق دونوں میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں۔ 1 2 3 بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 بندے اونٹ میں یا اونٹنی میں، 7 بندے ہی گائے نر اور مادہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب رہی بات اضحیہ کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں، یعنی عام جو قربانی ہے حج کے علاوہ، اس میں یہ رخصت دی ہے کہ اونٹ میں 10 بندے شامل ہو جائیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ الاضاحی، کتاب الاضاحی کے اندر، یعنی قربانی کے جانور کے باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں شریک تھے، قربانی کا وقت آیا، ہم اونٹ میں 10 لوگ شامل ہو گئے اور گائے میں 7۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام ہوا تو آپ نے اس کو اجازت دی، منع نہیں کیا۔ یعنی عام قربانی میں زیادہ سے زیادہ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7، اور ایک بندہ بھی پورا اونٹ یا پوری گائے کر سکتا ہے، نر مادہ، یا 2 3 بندے بھی مل کے، 2 بندے یا 3 بندے بھی مل کے کرتے ہیں وہ، تو ان کی بھی وہ کفایت کر جائے گی۔ سنن ابو داؤد کے کتاب الضحایا میں بھی ایک حدیث موجود ہے، اس میں گائے میں 7 بندے اور اونٹ میں 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں بھی جو تذکرہ ہے وہ حج کے حوالہ سے ہے، یعنی اس میں یہ وضاحت بیان کی گئی ہے کہ آپ 7 بندے بھی اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور 10 بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ عام حالات میں اونٹ میں 10 بندے شامل ہو سکتے ہیں، یعنی ایک بکری ایک قربانی، ایک بکرا یا بکری ایک قربانی کی کفایت کرتا ہے، تو یہ 10 قربانیاں ہو گئی۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگ گیا کہ جی 10 بندے ہی پورے ہوں گے یا 7 بندے ہی پورے ہوں گے تو پھر قربانی ہوگی۔ اس میں حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، صحابہ میں کے تعامل سے یہ بات نہیں ملتی۔ اگر کوئی 7 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے،
یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی پورا جانور لینے کی حیثیت میں نہیں ہے، جانور مہنگا ہے، پھر 7 بندے شامل ہو جائیں، 10 بندے شامل ہو جائیں اونٹ میں، اور گائے میں 7 بندے۔ لیکن اگر 2 یا 3 بندے مل کے بھی پورا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی بھی رخصت اور اجازت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملے کو، اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ قربانی اور عقیقے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، عقیقہ رہ گیا ہے جی، قربانی کا بڑا جانور لے آؤ، اس میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے ہیں، بچے گننے شروع کر دو، یہ ایک بچہ ہے اس کے لیے 2 تھے تو وہ اس کے 2 بیٹے کے لیے 2 حصے ہو گئے جی، بیٹی کا 1 حصہ ہو گیا۔ عقیقے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور سنت یہ ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کے لیے ایک گائے ذبح کی عقیقے میں، کس لیے کہ جی ان کی یہ نیت تھی کہ زیادہ گوشت ہوگا، بڑا جانور ہے تو زیادہ اس میں گوشت تقسیم کریں گے، کھلائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر یہ تھا، سنت عمل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، سنت کے مطابق بیٹے کے لیے 2 بکریاں اور بیٹی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جاتا، ہم عمر ہم جنس۔ تو لہٰذا قربانی اور عقیقے کو بھی علیحدہ رکھیں اور حصوں میں یہ لوگوں پر سختی نہ کریں۔ اگر کوئی 2-3 بندے مل کر گائے لے لیتے ہیں، اونٹ لے لیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا جی اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ رخصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، زیادہ سے زیادہ 10 شامل ہو جاؤ، کم بھی ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔